اموات صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ و امن والہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے سب کا بھلا، سب کی خیر، اور میں ادنا سا طالب علم ہوں۔ دعا ہے کہ یا میرے مولا حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ فرمایا کہ جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ، بلکہ وہ زندہ ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے پہلے گفتگو کی تھی مگر ادھوری تھی، وہیں سے آگے اس سلسلے کو ہم جوڑیں گے کہ آخری شب حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ رات کو ہلکی سی آنکھ لگی اور پھر کبھی باہر، کبھی اندر، کبھی گھر کے باہر، کبھی اندر، اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ وعدے کی رات تو یہی ہے مگر ابھی تک آیا نہیں ہے، ابھی تک قاتل آیا نہیں ہے، رات آخری ہے، وعدے کی رات یہی ہے۔ بس اسی طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کہ ابا جان کبھی گھر کے اندر کبھی باہر، تو عرض کرنے لگے ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا تیرے نانا جان خواب میں ملے تھے،
کہ بیٹا حسن، ابھی تیرے نانا جان خواب میں ملے تھے، ان کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ جی بات ہے، اللہ جزائے خیر دے اللہ، کہ تیرے نانا جان خواب میں ملے اور ان کی زیارت نصیب ہوئی، تو بیٹا اب جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ مختصر یہ، آپ مسجد کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، رستے میں بطخوں نے روک لیا۔ اب بطخیں آ رہی ہیں، پاؤں کے ساتھ چمٹ رہی ہیں اور اپنی بولی میں کچھ بول رہی ہیں، اپنی بولی میں کچھ بول رہی ہیں، آواز میں ایک درد ہے، ایک سوز و گداز ہے، اپنی زبان میں کچھ بول رہی ہیں۔ اب وہ جو ساتھ والے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور پوچھتے ہیں سرکار علی پاک یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ساتھ والوں کو بھی پتا تھا علی وہ ہے جو سب جانتا ہے۔ اب انہوں نے جو پوچھا علی یہ کیا کہہ رہی ہیں، فرمایا کسی کے جانے کی داستان سنا رہی ہیں، کسی کی آخری رات کا ذکر کر رہی ہیں، کسی کی جدائی میں آنسو بہا رہی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے وہ کہہ رہی تھی چھپ جاؤ تاریو تے پا دیو ہنیر وے، کسے نے اج دی رات دی نہیں ویکھنی سویر وے۔ آج کوئی جدا ہو جائے گا، کوئی کسی سے بچھڑ جائے گا، کوئی کسی سے دور چلا جائے گا۔ مختصر اسی کیفیت میں آپ جامع مسجد کوفہ میں جو پہنچے، مسجد میں تشریف لے گئے، قاتل وہیں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے نماز فجر کی سنتیں ادا کرنے کے لیے نیت جو باندھی، اب نماز ادا کر رہے ہیں، پہلی رکعت ادا کر لی، اب جب دوسری رکعت کے قیام میں کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، ظالم نے تلوار جو نکالی، 1000 درہم میں وہ تلوار خریدی اور 1000 درہم کا اسے زہر لگا کے رکھا تھا۔ روز وہ تلوار زہر میں بھیگی رہتی تھی کہ یہ علی پر چلائیں گے۔ اب جیسے دوسری رکعت کے قیام میں کھڑے ہیں، اس ظالم نے تلوار جو اٹھائی سیدھی سر پہ چلائی، اب تلوار نے جو سر کو کاٹا، اب جیسے سر کٹا، حضرت مولا علی پاک زمین پر تشریف لے آئے۔ اب وہ ظالم بھاگا اور تلوار چلانے لگا۔ اب دوستوں نے بھاگ دوڑ کی، مگر وہ تلوار کے مسلسل وار کر کے کئیوں کو زخمی کر رہا ہے۔ ایک پہلوان، اس نے اپنی پہلوانی کے داؤ سے اپنی چادر کو، اپنے کھیس کو اس کے اوپر جو ڈالا، بس قابو کیا۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے، حضرت مولا علی پاک زمین پر تشریف لے آئے، زخم گہرا ہو گیا۔ اب حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین پاک ابا جان کے قدم پکڑے اور زاروں قطار رو دیے۔ اب ادھر ظالم کو
کو بھی پکڑ لیا اور نمازی بھی موجود ہیں۔ اب وقت کی نزاکت بھی دیکھیے اور مولا علی پاک کا ایمان اور عقیدہ اور اللہ سے پیار بھی دیکھیے۔ اب سر کٹ گیا ہے، اسے کپڑے سے جو باندھا، اب فرمایا میرا حسن، یہ نہیں کہا کہ ایمبولینس منگوائی جائے یا 1122 پہ فون ٹکایا جائے، کھڑکایا جائے یا کوئی جلدی سے گاڑی لائی جائے، ہمیں ہاسپٹل میں پہنچایا جائے، نہیں نہیں، سر کو جو باندھا، فرمایا حسن اب تم مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اب سر کو اسی طرح باندھا، اب خون سے داڑھی رنگین، کپڑے رنگین۔ حضرت مولا علی پاک نے فرمایا بیٹا حسن اب تم امام بنو، کیونکہ تمہیں امام الانبیاء نے امام بنایا ہے، یہ مصلی اب تمہارے سامنے آیا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ مصلی امامت پر کھڑے ہیں اور حضرت مولا علی پاک پیچھے کھڑے ہیں۔ اب غور کرے، سر کٹ چکا ہے، نماز پھر بھی اسی حالت میں نماز میں کھڑے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، مولا تیرے یار کا یار علی اس حالت میں تیرے پاس آئے گا کہ تو بھی خوش ہو جائے گا۔ نماز نہیں چھوڑی، اب علی علی کرنے والوں کو دعوت فکر ہے، علی علی کا نعرہ لگانے والوں کو دعوت فکر ہے کہ جس کا علی کا نعرہ لگاتے ہو وہ تو آخری سانسوں میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہا۔ اے ظالموں، تم کبھی نماز کے قریب نہیں آتے، یا تو 5 وقت کے نمازی بن جاؤ یا علی علی کہنا چھوڑ دو، یا پکے علی والے بن جاؤ تو یا پھر بالکل یہ گھر چھوڑ دو۔ عزیزان محترم، مولا علی پاک نے فرمایا بیٹا حسن اب تم امام بن جاؤ۔ اب انہیں امام جو بنایا، انہوں نے امامت کروائی۔ اب نماز فجر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھائی۔ اب نماز کے بعد حضرت مولا علی پاک، اب بیٹے بھی قریب، سارے قریب ہیں، اب پیار کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر ایک رونے کی عجیب بہار ہے، رو بھی رہے ہیں، درد میں رو رہے ہیں کہ وقت کے امیر المؤمنین حاکم وقت ہیں اور اس ظالم نے اتنا ظلم کیا کہ تلوار کو بھی ترس نہ آیا، اس ظالم کو بھی حیا نہ آیا۔ مختصر حضرت امام حسن پاک مولا حسین پاک آپ بیٹھے ہیں اور شہزادے رونے لگے۔ اب حضرت مولا علی پاک آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا حسن، بیٹا حسین، اور میرے پیار کرنے والوں یہ نہ سمجھنا کہ علی موت کے خوف سے رویا ہے، علی تو اس لیے رویا ہے کہ مجھے اپنے آقا کا فرمان یاد آ گیا، مجھے اپنے آقا کا فرمان یاد آیا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا علی ایک بدبخت شقی وہ ہے جس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، ایک بدبخت وہ ہے اور ایک علی بدبخت وہ ہے جو تجھے شہید کرے گا۔ علی تیرے سر پہ جو وار کرے گا، سر کو کاٹے گا، علی اس کے بعد پھر تیری داڑھی رنگین خون
سے ہو جائے گی، خون میں لت پت ہو جائے گی۔ علی بتا اس وقت تیرا حال کیا ہوگا، علی بتا اس وقت تیرا حال کیا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے ہیں کہ علی بتا اس وقت تیرا صبر کیسا ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کی بات سناتے ہوئے علی جو روئے اور فرمایا کہ میرے آقا نے مجھے خوشخبری دی، علی تو یوں دنیا سے نہیں جائے گا بلکہ شہادت کی موت پائے گا۔ فرمایا علی شہید ہوگا۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت حسنین کریمین لوگوں کا ہجوم اب آپ کو لے کے گھر چلے گئے۔ اب جب گھر پہنچے اب طبیب آ گیا مرہم لگانے کے لیے۔ اب اس نے جو پٹی کو کھولا، اب اپنی مرہم کو جب لگایا، اب جب نظر پڑی یہ جو مرہم میں لگا رہا ہوں، یہ جو زہر پہلے ہے یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب عرض کرنے لگا سرکار مرہم کچھ نہیں کر سکے گی، اس سے علاج ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا او طبیب و حکیم، تم مرہم کی بات کرتے ہو، تم اپنے مرہم کو دیکھتے ہو اور میرے زخم کے دیکھتے ہو، میں تو اپنے آقا کا فرمان دیکھ رہا ہوں کہ میرا علی شہید ہوگا۔ مختصر عزیزان محترم، اب بیٹیاں بھی جمع ہو گئی، بیٹے بھی جمع ہو گئے۔ آپ کے 18 بیٹے، کتنے؟ 18 بیٹے، 18 بیٹیاں، 18 بیٹے، 18 بیٹیاں، 9 بیویاں۔ اج ایک تے گھر دے اندر فساد، اگر انہوں نہ کچھ ملے تے گھر دا کھانا خراب، کر دینیاں نے سب کچھ برباد۔ اب حضرت مولا علی پاک کی کتنی بیویاں ہیں؟ 9۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ حیات تھی آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی، اس کے بعد جب آپ نے پردہ فرمایا پھر آپ نے شادیاں کی۔ اب 9 شریعت میں تو 4 ہے، ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا شریعت میں 4 ہے، اب یہ 9 اس میں ایسا کوئی وفات پا گئی پھر شادی کر لی، پھر وفات ہو پھر شادی کر لی، اس طریقے سے شریعت بھی قائم رہی، بیویاں بھی بڑھتی گئی، یا کسی سے علیحدگی ہو جائے تو تب بھی بندہ پھر نکاح۔ مختصر عزیزان محترم، اس وقت 18 بیٹے 18 بیٹیاں کتنے ہو گئے؟ 36 بچے، 36 شہزادے، اور ایک علی ہے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے۔ اب بولو ان 18 کو پالنے والا کون ہے؟ ہمارے 2-4 بچے، پھر منصوبہ بندی کے پروگرام، بس 2 ہی بچے اچھے۔ اس وقت تو اتنا کہ کئی دن کھانا نہ ملنا، گھر میں چولہا نہ جلنا، اور کچھ میسر آنا، کبھی گھاس کھا کے پیٹ کو بھر لینا، کبھی پتوں کو کھا کے اپنے پیٹ کی پیاس کو بجھا لینا، تب بھی 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں۔ آج اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، پھر بھی کہتے بس 2 ہی بچے اچھے ہیں۔ یاد رکھو اللہ رزق کا مالک ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ نے جس کو بھیجنا ہے رزق ساتھ بھیجتا ہے۔ ہر آنے والا، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے وہ بھی اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، کوئی کسی کا
نہیں کھاتا ہے۔ مختصر عزیزان محترم 18 بیٹیاں 18 بیٹے، اب بیٹیاں بیٹے سامنے موجود، بیویاں موجود، اب آنکھوں میں آنسو سجائے ہوئے، اب بیٹیاں بیٹے عرض کرتے ابا جان اب ایک تو ہم پردیس میں ہیں، وطن ہمارا مدینہ ہے، کوفہ میں ہم پردیسی ہیں، شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی بھارے تے گلیاں دے وچ پھرن نو مانے تے لالاں دے پنجارے تے تاڑی مار اڈانا باہو، تاڑی مار اڈانا باہو، اسی آپ ہی اڈن ہارے اب بیٹے بیٹیاں عرض کرتے ہیں ابا جان آپ ہاتھ میں وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، وطن ہمارا مدینہ ہے، کوفہ میں تو ہم پردیسی ہیں، اب بچوں کو یتیم کر کے اب بچوں کو یتیم کر کے جا رہے ہیں اور بے وطن مسافروں کو یتیم کر کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹوں میری بیٹیوں صبر کرنا، حوصلے سے کام لینا، کیونکہ یہ دنیا بے اعتباری ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، اسی دنیا نے انبیاء سے بے وفائی کی، اسی دنیا نے رسولوں پیغمبروں سے بے وفائی کی، اسی دنیا نے اسی زندگی نے کسی سے وفا نہ کی۔ میرے بچوں گھبرانا نہ، کیونکہ کسے نال وفا نہ کی تھی، اس دنیا بے اعتباری نہ کوئی ریا محبوب کسے دائے تھے تے نہ رئی کسے دی سرداری، نہ کوئی ریا محبوب کسے دا ایتھے تے نہ رئی کسے دی سرداری، کسے دے تھے پیر نہ جمے، کسے دے تھے پیر نہ جمے، سب ٹر گئے واری واری، آزم تھے دل نہ لاوی، رہتے رو سے جان دیواری، آزم تھے دل نہ لاوی، رہتے رو سے جان دیواری۔ مختصر عزیزان محترم حضرت مولا علی پاک نے فرمایا اس دنیا نے اللہ کے پیاروں سے وفا نہیں کی، ہمیشہ رہنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اس کے علاوہ ہر چیز نے کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ بچوں کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا، ان سے پیار کیا اور فرمایا میرے بچوں صبر کرنا، میرے جانے کے بعد تم پہ بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹیں گے، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، مگر میرے بچوں گھبرانا نہیں، یاد رکھنا میرے آقا کے دین پر کوئی داغ نہ لگنے پائے، میرے
میرے شہزادوں مصیبتیں بھی آئیں گی، بڑے بڑے دکھ بھی آئیں گے، اور میرا حسین میں دیکھ رہا ہوں کربلا کا میدان، میرا حسین ڈول نہ جانا، میرا حسین گھبرا نہ جانا، میرا حسین ثابت قدم رہنا، کہیں تیرے پاؤں میں لغزش نہ آ جائے، میرا حسین مضبوط رہنا، اور اپنے نانا کے دین پہ حرف نہ آنے دینا، جان جاتی چلی جائے دے دینا، کنبا کٹتا کٹا دینا، گھر لٹتا لٹا دینا، پر نانا کے دین پہ آنچ نہ آنے، نانا کے دین پہ آنچ نہ آنے دینا۔ اب یہ دلاسا دے رہے ہیں، اب وہ جو زہر آلود تلوار تھی اب وہ اپنا کام کر رہی ہے، زہر اپنا کام جسم میں داخل ہوتی جا رہی ہے، اب جیسے جسم کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئی، اب شہزادے شہزادیاں موجود، پیار کرنے والے موجود، اب دیکھا کہ سانس آخری ہو رہے ہیں، اب یہاں قابل غور جملے ہیں، وہ جو قاتل تھا ابن ملجم، جب اس نے حملہ کیا تو نعرہ لگا رہا تھا اللہ حق ہے، اللہ حق ہے، اور ساتھ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ جو قاتل ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب حضرت مولا علی پاک اب جب دنیا سے جا رہے ہیں، شہادت کو سینے سے لگا رہے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قاتل بھی قرآن پڑھ رہا ہے، مقتول بھی قرآن۔ اب ذرا غور کرو، قاتل بھی قرآن پڑھنے والا، اب جو جانے والا مقتول وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قاری یہ بھی قاری، کہاں جاؤ گے؟ یہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے، ذرا غور تو کرو، کس طرف جاؤ گے؟ اب دونوں قاری، ایک قتل ہونے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک شہادت کا جام نوش کرنے والا، فرق یہ ہے کہ جب مولا علی یہ قاری دنیا سے جائے گا، آمینہ کا لال اسے لینے آئے گا، اور قاتل جو ہے یہ سیدھا جہنم میں جائے گا، ہے یہ بھی قاری ہے وہ بھی قاری، مگر یہ ہے مداری بازاری اور یہ ہے وپاری، دنیا کا وپاری۔ وہ حضرت مولا علی پاک وہ بھی قاری، مگر آقا علیہ السلام کے دل کا وہ راج دلارا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب جب آخری وقت قریب قرآن زبان پہ اور سورت زلزال کی تلاوت کر رہے ہیں اور ساتھ میں کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، بچوں نے، شہزادوں نے، شہزادیوں نے جب منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو سجے ہوئے ہیں، اور آنسو سجائے ہوئے آپ نے جو دلاسا دیا، اب جیسے دلاسا دیا فرمایا خبردار اب رونا نہ، سب چپ ہو جاؤ، ابا حضور جب کوئی جدا ہوتا ہے آنسو رکتے نہیں ہیں، آپ ہمیں روک رہے ہیں۔ فرمایا وہ دیکھو انبیاء کی جماعت آ رہی ہے، آپ غور کریں، مولا علی پاک جام شہادت نوش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں انبیاء کی جماعت آ رہی ہے، آپ نے فرمایا دیکھو فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، فرشتے علی کے لیے آ رہے ہیں، اور اسی
طرح فرشتے بھی آئے، انبیاء بھی آئے، اور اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی تشریف لائے اور فرما رہے ہیں اے علی تمہیں بشارت ہو، علی تمہیں بشارت ہو، علی تم بہترین گھر کی طرف جا رہے ہو، تم اعلیٰ گھر کی طرف جا رہے ہو۔ اب اسی منظر کے اندر سارے چپ ہو گئے، جیسے چپ ہوئے تو حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں اب آواز سنو، غیب سے آواز آ رہی ہے، ہٹ جاؤ رستہ دو کیونکہ بی بی آمنہ کے لال آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام مولا علی پاک کی شہادت پہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب شہزادوں کو روتے دیکھا، ایک روایت میں یہ بھی ہے حضرت مولا علی پاک نے فرمایا میرے شہزادوں کیوں روتے ہو، دیکھو تمہارے نانا جان سامنے آ گئے، وہ دیکھو تمہاری اماں فاطمہ بھی سامنے ہے۔ فرمایا وہ تو استقبال کے لیے آئے ہیں اور تم رو رہے ہو۔ مختصر عزیزان محترم، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لائے اور غیبی آواز چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے تھے، جب آپ کی جلوہ گری ہوئی آپ نے فرمایا علی وہ گھر بہتر ہے، یہ گھر بہتر نہیں تھا۔ مختصر عزیزان محترم، مولا علی پاک کی زبان پہ اب کلمہ جاری ہو گیا، پہلے اللہ کا قرآن جاری، اب اس کے بعد ساتھ ہی آپ کی زبان پہ کلمہ شریف جاری ہو گیا، اور آپ کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور صدا گونج رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مختصر عزیزان محترم، حضرت مولا علی پاک آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا ایک آواز آئی، ایک آواز آئی، فرمایا میرا بھائی علی شہید ہو گیا۔ یہ آواز لگانے والا کون ہے؟ تمام نبیوں کا سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے ہیں میرا بھائی علی شہید ہو گیا، میرا علی، میرا ویر، میرا بھائی علی شہید ہو گیا۔ مختصر عزیزان محترم، پھر جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس سے پہلے فرمایا تھا میرا حسن، میرا حسین غسل تم نے مجھے دینا ہے۔ اب دونوں شہزادوں نے مختصر یہ غسل دیا، ساتھ میں یہ بھی فرما دیا، فرمایا بیٹا حسن میرا جنازہ بھی تم نے پڑھنا ہے۔ غسل دونوں بھائیوں نے دینا ہے، دوسرے بھائیوں کو عبداللہ بن جعفر یہ سارے ساتھ ہوں گے، اور حسن میری نماز جنازہ تم نے پڑھنی ہے۔ اور فرمایا کہ کوفہ سے 7 میل دور ایک مقام ہے غزنین، وہاں پر ایک سفید پتھر ہے، اس پتھر سے نور نکلتا ہے، اسے اٹھانا، اسی کے نیچے جگہ گہری ہوگی، وہیں پہ ہمارا مزار بنا ہے، اور اس جگہ کا نام آج ہے نجف اشرف، جہاں پہ آپ مولا علی پاک سرکار کا مزار ہے۔ مختصر یہ حضرت امام حسن و حسین
آپ نے ابا جان کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ امام بنے، آنسوؤں میں بیٹا باپ کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ہچکیاں بھی بندھی ہوئی ہیں، آنسو بھی نہیں رک رہے ہیں۔ اندازہ کریں جس کے بیٹے 36 ہیں، بیٹے بیٹیاں 36 ہیں اور 18 بیٹے کھڑے ہوں، کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب نماز جنازہ ہو گئی، پھر اسی مقام پر اپنے باجان کو لے گئے، وہاں پہ مزار بنایا، آپ کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد اب واپس لوٹ رہے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ بیٹے پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اتنا بڑا باپ تو صدمہ بھی اتنا ہی بڑا تھا۔ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، صدمہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی محلے میں غریب بندہ دنیا سے چلا جائے، لوگ پرواہ نہیں کرتے، کہتے خیر یار ٹھیک ہے، اب یہ 2-4 مزدور پڑھ لیں ان کے نماز جنازہ۔ اور اگر کوئی علاقے کا وڈیرا چلا جائے تو ہر وڈیرا وہاں پہنچا ہوتا ہے کہ بھئی وہ فلاں بندہ فلاں بندہ۔ مختصر عزیزان محترم، اب وہاں سے جب واپس آئے، ایک درویش اس کی آواز سنی، لوگوں نے آ کے بتایا تعزیت کے لیے روز لوگ آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ایک درویش کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو رستے میں بیٹھا زار و قطار رو رہا ہے، تو شہزادو ذرا جا کے اس سے بھی خبر لو کیوں رو رہا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین پاک دونوں شہزادے گئے اور وہاں جا کے بابا جی سے ملے، دعا سلام کیا۔ جیسے ہی دعا سلام کیا تو بابا آپ دونوں شہزادوں کی خوشبو سونگھ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے فرمایا بابا کیوں روتے ہو؟ عرض کی کہ 4 دن بیت گئے، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا۔ بابا بولا میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، کیونکہ جد محبوب پیارے بچھڑا تے کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں تھی روگ محمد جس دا نام چھوڑا۔ اب بابا جو رویا، شہزادوں نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہنے لگے روز ایک بندہ، ایک شخص نورانی صورت والا، نورانی سیرت والا، ایک مرد کامل میرے پاس جنگل میں میری کلی میں آیا کرتا تھا اور میرے پاس آ کے بیٹھتا اور میرا حال پوچھتا اور وہ کہتا کہ میں بھی مسکین ہوں اور مسکین کے پاس بیٹھ گیا ہوں، میں بھی درویش ہوں اور درویش کے پاس بیٹھ گیا ہوں، میں بھی غریب اور جس کے پاس بیٹھا وہ بھی غریب، کہ غریبوں سے پیار کرنے والا، غریبوں سے یاری رکھنے والا وقت کا امیر المؤمنین ہے۔ ایک غریب کے پاس بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ میں بھی غریب تو بھی غریب۔ کبھی اپنے ملک کے ان فرعونوں کو بھی دیکھا کریں، کسی غریب کے پاس بیٹھ کے چند لقمے تو کھائیں، ایسا نہیں، یہ تو علی ہی جانتا ہے غریب کی قدر کیا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب بابا رویا، پوچھا شہزادوں نے وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اب بابا رو کے کہنے لگا 4 دن بیت گئے، وہ لوٹ کے نہیں آیا۔ پوچھا
नाम क्या है? कहा जिन में प्यार होता है नाम की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ये दिल से प्यार होता है। हाँ बेटा, एक निशानी मुझे नजर आई है। बाबा बोलो वो क्या है? बाबा कहने लगा, जो उसमें से खुशबू आती थी वो तुम दोनों से आ रही है। जेड़ी खुशबू उस सोने चो आंदी सी, वो कोई खुशबू तुहाडे चो आ रही है। शहजादियां दी अखां दे विच आंसू आ गए। फरमाया बाबा वो हमारा ही बाप अली है, जो यतीम करके छोड़ गया, जो अकेला हमें भी छोड़ गया। मुख्तसर अजीज़ान ने उधर शहजादों ने दिलासा दिया। फरमाया बाबा ना रो, तुझे भी गम हमें भी गम, अब गम में बराबर के शरीक हैं, अब ना रो। कहने लगा मुझे तसल्ली नहीं है, मुझे उनके मज़ार पे ले चलो, अब उस वक़्त मुझे सुकून मिलेगा। अब शहजादों ने लिया, मज़ार पर जब पहुँचे, जब मज़ार पे पहुँचे, अब मज़ार की खाक को उठा के सर पे डालता है और बोलता है और कहता है कि वह प्यार करने वाले हमें तन्हा छोड़ गया, अकेला छोड़ गया। ये कैसी यारी, खुद तो चला गया, हमें दुनिया के लिए छोड़ गया। अब खाक को चूमता है, आंखों से लगाता है और साथ में ये भी दुआ करता है, मौला जिसका यार बिछड़ गया उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं। मेरे मौला मेरा जीना भी अली के साथ था और मरना भी अली के साथ है। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम वक़्त हो गया। अब अर्ज करता है मौला अब इस मर्द कामल के बगैर मैंने जीना नहीं, मौला मेरी दुआ कबूल फरमा, यहाँ ही मेरी रूह को परवाज़ फरमा। बस इसी तरह वो रो रहा है, रूह परवाज़ हो गई। शहजादों ने उसे गुस्ल दिया, वहीं पे साथ ही कब्र बनाई और कब्र बना के फरमाया लो यार यार के पास चला गया। तो मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत मौला अली पाक आपकी शहादत इसी तरह हुई और आपसे प्यार करने वाले उन्होंने फिर बड़े सदमे भी उठाए और ये जामे मस्जिद कूफा, ये कूफा से 7 मील दूर के फासले पर है नजफ़ अशरफ, जहाँ पे हज़रत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपका मज़ार मुक़द्दस है। उस वक़्त कुछ नहीं था, मगर अब हर वक़्त अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। हमने हज़रत मौला अली पाक का उर्स किया है, रमज़ान में भी कुछ हिस्सा रह गया था, वो आज अभी भी नहीं पूरा हुआ, मगर टाइम पूरा हो गया। दुआ करें जो कुछ हम सुना सके अल्लाह इसे कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।